ایک چڑیا آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قدموں پر سر رکھ دیتی ہے اور روتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، تمہارے بچے نے اس چڑیا کے بچے کو پکڑ لیا ہے، اسی بنیاد پر یہ چڑیا پریشان ہے اور اپنی شکایت لے کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال في مقام آخر وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ کریمانہ برتاؤ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی اور کریمی صرف انسانوں ہی کے لیے نہ تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و رأفت نے، حضور کہ رحم و کرم نے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی بہت ساری جد و جہد کی تھی، اور اپنے رحم و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ ہم اور آپ غور کریں، یقیناً یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل اور احسان اور انعام ہے کہ اس نے بڑے سے بڑے جانور کو اور چھوٹے سے چھوٹے جانور کو انسان کا مطیع و فرما بردار بنا دیا ہے، ورنہ انسان کی کیا بساط اور کیا حیثیت کہ وہ عظیم الجثہ اور قوی الہیکل اور بڑے بڑے جسم و جسمانیت کے مالک جانوروں کو اپنا فرما بردار بنا سکے۔ لیکن اللہ کا احسان اور اس کا فضل دیکھیے کہ اس نے جانوروں کو اس قدر انسان کا مطیع و فرما بردار بنا دیا ہے کہ ایک بچہ بھی اونٹ کی مہار تھام کر اس کو میلوں دور لے جانا چاہے تو اونٹ اس کی مطابقت سے اور اس کی فرما برداری سے اپنی گردن کو نہیں موڑتا، اور چھوٹا بچہ اس کو میلوں لے کر کے چلا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا اور کس طرح برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا، اس مختصر سی کلپ میں چند واقعات کی روشنی میں ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی بخشش اور مغفرت صرف اس بنیاد پر کر دی گئی کہ اس نے ایک ایسے کتے کو پانی پلایا کہ جو کتا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا اور قریب الموت تھا، مرنے کے قریب تھا۔ اس عورت کا گزر ہوتا ہے، وہ عورت دیکھتی ہے کہ کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے، پیاس کی تکلیف سے وہ دم توڑنے کے قریب ہے۔ اس نے آس پاس اور اپنے قرب و جوار میں نظر دوڑائی تو کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی آلہ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنا چرمی موزہ نکالا اور اپنے دوپٹے کو باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر کے اس کتے کو پلایا۔ جانور کے ساتھ اس عورت کا یہ اچھا برتاؤ اس قدر اللہ کو پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ ایک اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک اونٹ نہیں بلکہ ایک چڑیا آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
قدموں پر سر رکھ دیتی ہے اور روتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، تمہارے بچے نے اس چڑیا کے بچے کو پکڑ لیا ہے، اسی بنیاد پر یہ چڑیا پریشان ہے اور اپنی شکایت لے کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فوراً اس چڑیا کے بچے کو چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی زبان سمجھتے بھی تھے، اور جانور بھی یہ خوب جانتے تھے کہ اگر کہیں میری فریاد سنی جائے گی، کہیں میں اگر میری داد رسی کی جائے گی، تو اللہ کے رسول جان کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح روایتوں میں موجود ہے کہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا، کسی کو وہ بخشتا نہیں تھا، جس کو بھی دیکھتا تھا مارتا تھا، دوڑاتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی جانب بڑھے۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ، وہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، حضور کو بھی ابھی تکلیف پہنچا دے گا، حضور کو بھی ابھی مار دے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اونٹ نے دیکھا تو اس نے آ کر کے قدموں میں سر رکھ دیا اور رونے لگا، اور زبان حال سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی شکایت کرنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اس کی بات کو سنا، اس کے آنسوؤں کو پوچھا، اس پر دست شفقت پھیرا، اور پھر اونٹ کے مالک سے فرمایا کہ تمہارا اونٹ مجھ سے یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاتے ہو، اور اس کی خوراک سے کم اس کو کھانا دیتے ہو، اور اس سے اتنا کام لیتے ہو کہ جتنا کام کرنے کی اس کو طاقت و سکت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کی فریاد رسی فرماتے تھے۔ اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے اسی چینل کے مادھیم سے اور ذریعے سے آپ نے جانا کہ جانوروں کے حقوق انسان کے حقوق سے بڑھ کر کے ہیں۔ ہم اور آپ اگر کسی انسان کو تکلیف پہنچا دیں تو اس کی معافی ہو سکتی ہے، ہم انسان سے معاف کروا سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جانوروں کو اگر ہم تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان سے معافی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم ان سے کسی بھی طرح سے معاف نہیں کروا سکتے ہیں، اور اس کی سزا اللہ رب العزت بروز قیامت ضرور دے گا۔ لہٰذا ہم آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش کریں گے کہ پالتو جانور ہو آپ کا یا غیر پالتو جانور ہو، کسی بھی قسم کا جانور ہو، اس کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ چلتے پھرتے، کوئی کتے بیٹھے ہیں تو کتوں کو مار دیا، بکریوں کو تکلیف پہنچا دی، جانوروں کو بلا وجہ ان کو تکلیف پہنچا دی، ان سے شرارت کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم یہ تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے کردار کے ذریعے اور اپنے اخلاق کے ذریعے۔ یہ بہت آپ کے لیے اخروی اعتبار سے نہایت ہی نقصان دہ بات ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے میں اپنی اس مختصر سی گفتگو کے ذریعے میں عرض کروں گا اور گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر واقعی سچی اور پکی محبت کرتے ہیں تو جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ان کے ساتھ کریمانہ سلوک کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جانوروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک اور کریمانہ برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔